بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ صبح کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور صبح کے وظیفے کے اندر قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ سورت کتنی بار پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یا غنیو یا فتاحو کتنی بار پڑھنے ہیں اور کیسے پڑھنے ہیں، یہ سب کچھ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے یہ بتا دوں کہ صبح کا یہ جو وظیفہ ہے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر بدل جائے، آپ کا نصیب بدل جائے، آپ کا مقدر چمک اٹھے، آپ کا نصیب چمک اٹھے، اور آپ کے گھر میں دولت کا سیلاب آ جائے، آپ کے دولت سے مالا مال ہو جائیں، تو معزز سامعین کرام صبح کا یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا۔ تھوڑا سا یہ عمل ہے، چھوٹا سا یہ عمل ہے، اور یہ عمل 7 دن لگاتار کرنے کا ہے، اور اس کے بعد درمیان میں ایک بات بتا دوں گا، وہ آپ نے ساری زندگی کرنا ہے۔ صبح کا صرف 2 منٹ لگیں گے آپ کے، کبھی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کبھی آپ پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بڑی آزمائش اور کوئی بڑا امتحان نہیں آئے گا، اور کبھی آپ دولت کے معزز سامعین کرام محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دوں کہ اللہ کے 2 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے ایک گلاس پانی پر۔ جن لوگوں نے صبح کا یہ عمل کیا، دولت کے لیے کیا، مال کے لیے کیا، کاروبار کے لیے کیا، یا پھر بے اولاد جوڑوں نے اولاد کے لیے کیا، یعنی ہر مراد، اس میں صرف دولت ہی نہیں ہے، ہر مراد کو پوری کرے گا یہ عمل۔ تو اگر بے اولاد جوڑے اولاد کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں تو یہ عمل ان کے لیے بڑا مجرب آزمودہ عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، جا کے ان جوڑوں سے پوچھیں جو بے اولاد ہیں کہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا والوں کے طعنوں کو کیسے برداشت کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، عذاب بن چکی ہے، یہاں تک نوبت آ چکی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کے اندر اللہ کے سوا ان کا کوئی نہیں، اور انہیں دنیا پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اولاد دینے والی ذات اللہ ہے، اور اولاد نہ دینے والی ذات بھی اللہ ہے۔ اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اولاد دی اس کی کوئی بڑی کامیابی یا اس کا کوئی بڑا وہ طاقتور ہے یا اس کا کوئی بڑا پن ہے، نہیں، اس میں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ معزز سامعین کرام، لیکن قرآن پاک کی یہ صورت اور اللہ رب العزت کے یہ نام، ان کا جب عمل کرو گے انشاءاللہ خالی جولیاں میرا رب بھر دے گا، اور معاشرے کے اندر سر اٹھا کر آپ جیو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بتا دوں کہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی خاص ہے جن کو گھر میں بھی طعنے ملتے ہیں، باہر بھی طعنے ملتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ نوکری کیوں نہیں کر رہے۔ جاب لیس لوگوں کے لیے یہ بڑا مجرب آزمودہ عمل ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر کو کوئی اچھی نوکری ملے، کوئی اچھی جاب ملے جس سے آپ کے گھر کا خرچہ اچھے طریقے سے چلے، جس سے آپ کے گھر کے معاملات اچھے طریقے سے چلیں۔ انشاءاللہ یہ ایک عمل کر کے دیکھ لو، یہ عمل آپ کی ساری مرادوں کو پورا نہ کرے تو پھر کہنا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ایسی جگہ آپ کو نوکری ملے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اور اتنی سیلری ہوگی کہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، خرچ بھی کرو گے اور بچے گا بھی۔ اور یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ کسی مقدمے میں پھنسے ہیں،
کسی امتحان میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی مقدمہ ان کا حل نہیں ہوتا، کوئی امتحان ان پر آیا ہوا ہے، کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے، تو مقدموں سے نجات کے لیے اور ناممکن کو ممکن میں تبدیل کرنے کے لیے یہ عمل بڑا مجرب ہے، بڑا آزمودہ ہے اور بڑا کارگر عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے نکاح نہیں ہو رہے، جن کی اولاد کے نکاح نہیں ہو رہے، جن کی اولاد کی انگیجمنٹ نہیں ہو رہی اور اولاد کی رخصتیاں نہیں ہو رہی۔ انگیجمنٹ نہیں ہو رہی یعنی رشتے ہی نہیں آتے، رشتوں پر بندش لگا دی گئی ہے، رشتوں پر جادو کے ذریعے سے، تعویذات کے ذریعے سے بندش لگا دی اور جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو جب اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ کیسے؟ ساتھ آپ نے تھمبنیل پر گلاس دیکھا ہوگا، اس گلاس کے پانی پر یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ اس پر کریں گے تو انشاءاللہ وہ پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آپ کے اوپر سے جادو کے اثرات کو دھو ڈالے گا، تعویذات کے اثرات کو دھو ڈالے گا، بندش کے اثرات کو دھو ڈالے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جن لوگوں کے لیے میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں یا سسرال کے اندر ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، میاں بیوی ناراض ہیں، کہیں پر شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے اور شوہر کے ظلم سے بیوی تنگ آ چکی ہے، یہاں شوہر کے گھر میں ہی ہے لیکن ایسے زندگی گزار رہی ہے جیسے وہ جہنم کے اندر رہ رہی ہے، یا پھر بیوی اپنے خاوند کو اتنا تنگ کر رہی ہے کہ خاوند سمجھتا ہے کہ میری بیوی بہت بڑی ظالم ہے، تو ایسی صورت میں خاوند کے لیے یہ عمل ہے، خاوند بیوی کے لیے اس عمل کو کرے، انشاءاللہ بیوی راہ راست پہ آ جائے گی۔ اور اگر خاوند بگڑا ہوا ہے، خاوند بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، تو بیوی اس عمل کو جب کرے گی تو رب کعبہ کی قسم تو خاوند راہ راست پہ آ جائے گا، نہ کچھ کھلانے کی ضرورت ہوگی نہ کچھ پلانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر سسرال کے باقی لوگ تنگ کر رہے ہیں، سسر تنگ کر رہا ہے، ساس تنگ کر رہی ہے، کوئی بھی تنگ کر رہا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو یہ عمل بڑا مفید عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک صاحب میرے پاس آئے اور میری بہنہ آ کے بتا رہی ہے کہ حضرت میری شادی کچھ عرصہ قبل 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور یہ میری لو میرج تھی، یعنی کزن بھی تھے اور خاندان والے بھی تھے اور لو میرج بھی تھی، یعنی ان کا میرے گھر آنا جانا بھی تھا، ہمارا بھی ان کے گھر آنا جانا بھی تھا۔ اب آپس میں بڑی محبت تھی اور محبت اتنی زیادہ تھی کہ ہم شروع سے، چونکہ بچپنا ایک جگہ پہ گزارا تھا تو شروع سے ایک دوسرے کو سخت چاہتے تھے۔ اسی اثنا وہ عورت کہنے لگی میں پڑھنے کے لیے امریکہ چلی گئی تو اور میرا خاوند جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کینیڈا چلا گیا۔ اب بات یہاں تک تھی کہ ہم رات کو گھنٹوں بات کیا کرتے تھے اور پھر جب پڑھائی مکمل کر کے واپس آئے ہمارے خاندان نے بڑی دھوم دھام سے ہماری شادی کروائی۔ معزز سامعین کرام، بیکورڈ ایریا میں تو ظلم ہوتا ہم نے دیکھا ہے اور ظلم کرتی ہیں عورتیں، لیکن جو شہری ایریا ہوتا ہے وہاں پہ ساس اپنی بہو پہ ظلم کرتی ہوئی بہت کم ملتی ہے۔ لیکن جب اس بہنہ نے اپنی آپ بیتی سنائی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ جب میری شادی ہوئی، بڑی دھوم دھام سے میری شادی ہوئی تھی، آخر ان کا اکلوتا بیٹا جو تھا جس سے میری شادی ہو رہی تھی، کچھ عرصہ شادی کا صحیح گزرا، لیکن کچھ عرصے کے بعد میری نند نے جو میرے ساتھ کیا وہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اپنے بھائی کو بات بات پہ میرے خلاف کر دیتی، اگر میرے پاس اس کا بھائی بیٹھا ہوتا تو بھاگ کے آ جاتی اور کسی نہ کسی بہانے مجھ سے اپنے بھائی کو دور کر دیتی۔ اب مجھے یہ بات
سخت جو ہے تکلیف دہ ہوتی تھی، سخت تکلیف دیتی تھی، لیکن آخر کرتی تو کیا کرتی۔ معزز سامعین کرام، جب ایسی سچویشن ہوئی، بات بڑھتے بڑھتے شروع میں تو ساس میرا ساتھ دے رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ساس بھی میرا ساتھ دینا چھوڑ گئی، اور پھر یہاں تک ہوا کہ پھر انہوں نے دوسری شادی کی باتیں شروع کر دی مجھے تکلیف دینے کے لیے۔ اب میں نے اپنے خاوند سے دو ٹوک الفاظ میں کہا، رکھنا ہے تو رکھ لو، نہیں تو میں دوسری شادی برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر میرے اندر کمی کیا ہے؟ آخر اتنے پیار سے تم لوگ مجھے بیاہ کے لائے ہو، آخر اتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، آپ کی والدہ محبت کرتی تھی، یہ کیسے ہو گیا کہ اتنی جلدی میری سگی پھوپھی مجھ سے بدل گئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب ماں اور بہن کے پاس جاتا تو ان کی باتوں کے علاوہ یہ کوئی دوسری بات نہ کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے مجھے مارنا بھی شروع کر دیا، مار پیٹ شروع ہو گئی۔ وہ شادی جو پیار والی تھی، وہ شوہر جو میرا نام لیتے لیتے تھکتا نہیں تھا، اب مارنا شروع کر دیا۔ ارے میں نے پوچھا تو اسے بھی سمجھ نہیں آتی تھی، بعض اوقات جب وہ صحیح ہوتا تھا اور وہ پھر معافیاں مانگتا۔ میں نے دیکھا میری ساس اور میری نند وہ کسی پیر فقیر کے پاس جاتی ہیں، دھاگے تعویذ والے کے پاس جاتی ہیں، اور آ کر گھنٹوں میرے جو ہے گھر کے اندر وہ عملیات کرتی رہتی ہیں۔ ایک دن اچانک میرے کمرے میں آئیں اور میں گئی اپنے کمرے میں، میں دیکھ رہی ہوں وہ کمرے کو کسی چیز سے دھونی دے رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا تو مجھے نہیں بتایا۔ کچھ عرصے بعد مجھے طلاق ہونے کے قریب تھی کہ طلاق ہو جاتی۔ خیر میں ناراض ہو گئی، میں کہ چلی آئی، تو میں کہ آ کے حضرت میں پھر آپ سے میں نے رابطہ کیا، یعنی میرے پاس آئی تھی، تو میرے پاس آ کے وہ بہن بتانے لگی اپنی ساری آپ بیتی۔ میں نے اسے یہ صبح کا وظیفہ بتایا، بڑا نایاب وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کام کے لیے کرو گے رب کعبہ کی قسم وہ کام منٹوں کے اندر ہو جائے گا، جس کام کے لیے کرو گے وہ کام بڑا جلدی ہو جائے گا۔ تو جب میں نے اسے یہ عمل بتایا تو اس نے عمل شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اس نے عمل کیا، ماں کے گھر تھی، 8-10 دن اس نے عمل کیا۔ میں نے تو اسے 7 دن کا بتایا، لیکن کیا بتاؤں کہ 10 دن یہاں کیا، اور کہتی ہے کہ 11 دن اپنے سسرال جا کر کیا۔ تو اللہ کی قسم وہی ساس، وہی نند، وہی شوہر، وہی دیورانیاں جیٹھانیاں، سب گھر والے ایسے مجھے پسند کرتے ہیں، ایسے ہر وقت میرا نام لیتے لیتے تھکتے نہیں، ہر ایک کی زبان پہ میرا ہی نام ہے۔ وہ عورت بتانے لگی، اور میرا شوہر میرے بغیر کھانا نہیں کھاتا، آفس سے آئے گا تو میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی جب تک وہ نہ کھا لے۔ تو معزز سامعین کرام، بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ تو ایک مثال تھی، زندہ مثال، کہ جس عمل کے ذریعے سے دنیا کے حالات بدلے گئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک عدد آپ نے گلاس لے لینا ہے اور اس میں پانی ڈال لینا ہے۔ ایک عدد پانی سے بھرا ہوا گلاس لے لینا ہے، لے کر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ عمل لگاتار 7 دن کا عمل ہے، اور ہر روز اس گلاس کے اندر نیا پانی لینا ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب اس پر آپ عمل کر لیں گے تو عمل کرنے کے بعد اس ایک گلاس پانی کو آپ نے 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ عمل فجر کے وقت کا ہے، صبح کا وظیفہ ہے، یعنی اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی بات نہیں۔ فجر سے پہلے کر سکتے ہیں یا فجر کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن صبح نہار منہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب اللہ رب العزت روزی تقسیم کر رہے ہوں اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر روزی تقسیم ہو رہی ہو، ادھر رزق بانٹا جا رہا ہو اور ادھر آپ سوئے ہو۔
تو آپ نے اس ایک عدد گلاس پانی سے بھرے ہوئے گلاس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد ایک حصے کو چھت پہ چڑیوں کے آگے ڈال لینا ہے، تاکہ جب آپ چھت پہ ڈالیں گے تو چھت سے کوے آ کے پئیں گے، چڑیاں پئیں گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت راضی ہوگا۔ آپ نے سارا، ضروری نہیں ہے کہ سارے پانی کو وہ پی کے چلی جائیں، ختم کر دیں، بلکہ آپ نے 7 دن ڈالنا ہے کسی برتن میں، اور وہ برتن چاہے بھر بھی کیوں نہ جائے پھر بھی آپ نے ڈالتے رہنا ہے۔ ایک چڑیا نے بھی پی لیا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، تو مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو جائے گی اور میرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اب عمل کرنے کے بعد پھر دوسرے حصے کو، گلاس کے 3 حصے کیے تھے نا، دوسرے حصے کے پانی کو آپ نے گھر کے برتن میں ڈال دینا ہے جہاں سے کھاتے پیتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گھر کے اندر سے نفرتیں، کینہ، حسد، بغض جیسی بیماریاں نکل جائیں گی، اور گھر سے لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد ختم ہو جائے گا۔ بات بات پہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، بات بات پہ یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے، بات بات پہ یہ جو ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ نے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ نے تیسرا کام کرنا ہے، یعنی دوسرا کام گھر کے کھانے کے برتن میں آپ نے جو ڈال لینا ہے۔ اس سے گھر سے لاچاری نکلے گی، تنگ دستی نکلے گی، فقر و فاقہ نکل جائے گا۔ پھر تیسرا حصہ، تیسرے حصے سے آپ نے گھر کے اندر چھڑکاؤ کرنا ہے۔ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے کاروبار میں دکان پہ جا کے چھڑکاؤ کرنا ہے، یا آپ نے اپنے جو ہے فیکٹری میں جا کے چھڑکاؤ کرنا ہے، یا آپ نے اپنے آفس میں چھڑکاؤ کرنا ہے، یا آپ نے اپنے کارخانے میں چھڑکاؤ کرنا ہے۔ جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں چھڑکاؤ کر لیں۔ اور اگر آپ کر رہے ہیں کسی رشتے کی بندش کو توڑنے کے لیے، اگر آپ کر رہے ہیں عورت کے رشتے کے لیے، اگر آپ کر رہے ہیں بیماریوں سے نجات کے لیے، تو اس تیسرے حصے کو اس مریض یا مریضہ کو پلا دو، اس آدمی کو پلا دو جس آدمی کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس سے کیا ہوگا؟ جادو کا جو اثر تھا، آپ کے دشمن نے آپ پر اگر کالا جادو کیا ہو، سخت سے سخت جادو کیوں نہ کیا ہو، وہ جادو کا اثر انشاءاللہ ایک پل میں ختم ہو جائے گا۔ جادو کا اثر آنکھ جھپکتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اور تعویذات کا اثر، اکثر لوگ انجانے کے اندر تعویذات پی لیتے ہیں، پھر ان کی اولاد نہیں ہوتی، یا پھر ان کے رشتے نہیں آتے، یا پھر ان کی شادی اس جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جب وہ اس پانی کو پئیں گے تو انشاءاللہ تعویذات کا اثر ختم ہو جائے گا، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور جب آپ کسی مریض کو پلائیں گے تو بعض اوقات یہ مرض جو ہے جادو کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا تعویذات کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا بندش کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ جادو، وہ تعویذات، وہ بندش سب ختم ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ تینوں کام کر لیں، یاد رکھیں ہر روز نیا پانی لینا ہے، ہر روز نیا پانی لینا ہے، اور نئے پانی کے ساتھ یہی تینوں طرح کے کام کرنے ہیں۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، آقا کائنات کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، اور یہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ تو کون سا درود پاک؟ آئیے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ذوق، شوق اور محبت سے، عقیدت سے میرے ساتھ مل کے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ نماز والا درود پاک ہے اور آپ روزانہ دن کے اندر 5 بار کم از کم یہ درود پاک لازمی پڑھتے ہیں۔ اگر یہ درود پاک آپ کو مشکل لگے یا اس کے تلفظ آپ سے صحیح نہ ادا ہو رہے ہوں یا آپ کو تلفظ صحیح نہ ہو تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ درود پاک آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک آپ کو بتایا جا رہا ہے اور یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار آپ نے درود پاک کا ورد کر لینا ہے۔ یاد رکھیں، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جو 1 گلاس پانی لیا ہوا ہے اس پر یا غنی یا فتاح، یا غنی یا فتاح، اللہ کے 2 پیارے نام ہیں، ان کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے اور یہ وہ اسم اعظم ہیں جو آپ کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پھر آپ نے ان کو 313 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار دینی ہے۔ پانی پہ 313 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دیجئے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کا نام یا رزاق یا لطیف یہ بھی 21 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ عمل مکمل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار کریں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، لگاتار 7 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اس میں جگہ کی قید نہیں ہے، البتہ فجر کے وقت کرنا ہے، البتہ صبح کا وظیفہ ہے، البتہ صبح کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اس عمل سے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ والسلام۔